اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نعمتوں کے منبع اور ماخذ کے حوالے سے بات کریں گے کہ کون سی ایسی 4 نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ملک کو عطا فرما دے، کسی سلطنت کو عطا فرما دے تو اس کے بعد ان 4 نعمتوں کے اندر سے انسان دنیاوی طور پہ باقی ساری نعمتیں خود بخود حاصل کر سکتا ہے۔ عمرانیات کے جتنے بھی ماہر ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ 4 نعمتیں ایسی ہیں کہ جو کسی بھی ملک میں پائی جا رہی ہوں تو ملک خوشحال ہو جاتا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ تم اللہ کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو وہاں پہ جتنی بھی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان نعمتوں کا جو منبع اور ماخذ ہے وہ یہ 4 بڑی نعمتیں ہیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں، اور خوش قسمت ہیں وہ ملک کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 چیزوں سے مالا مال کیا ہے۔ تو آئیے ہم اس خوش قسمتی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ان 4 نعمتوں سے نوازا ہے۔ عمرانیات کے ماہر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جس ملک کے پاس سمندر پایا جاتا ہو تو وہ ملک خوش قسمت ترین ملکوں میں ہوتا ہے، کیونکہ تجارت کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ سمندر سے ہی ہوتی ہے۔ سمندر ہر لحاظ سے اس ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے پاس ایک طویل ترین سمندر موجود ہے جس میں گوادر کی بندرگاہ، کراچی کی پورٹ قاسم ہو گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نعمت پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پھر عمرانیات کے ماہر یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے جس ملک کے پاس بلند و بالا پہاڑوں کی نعمت ہو تو وہ ملک بھی خوش قسمت تصور کیا جاتا ہے۔ اس ملک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادی طور پہ بہت زیادہ وسائل رکھے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دنیا کی 8 خوبصورت ترین بلند چوٹیوں میں سے 6 جو بلند ترین خوبصورت چوٹیاں ہیں وہ پاکستان کے پاس پائی جاتی ہیں، جس میں کتنے ہی خوبصورت اور قیمتی گلیشیئر بھی موجود ہیں، جن میں ایسے پہاڑ بھی موجود ہیں جن میں جنگلات ہیں، اور قدرت کا ہر وہ حسن جو دنیا میں اتر سکتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو عطا فرما دیا۔ پھر عمرانیات کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ تیسری بڑی ایسی خوبی ہوتی ہے، وہ نعمت ایسی ہے کہ اگر وہ کسی ملک کو مل جائے تو وہ ملک بھی مادی طور پہ بڑا مضبوط ملک بن سکتا ہے، وہ ہے ریگستان، صحرا۔ جس ملک کے پاس صحرا ہو وہ ملک بھی خوش قسمت تصور ہوتا ہے، مادی لحاظ سے وہ بھی بڑی ترقی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تھر سے لے کے چولستان تک، پنجاب اور سندھ دونوں میں بہترین صحرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ پھر عمرانیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ جس ملک کے پاس زرخیز میدانی زمین ہو تو وہ ملک معاشی طور پر دنیا کے خوش بخت ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو پنجاب، سندھ، سرحد کے اندر موجودہ جو خیبر پختونخوا ہے اس کے اندر، پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر انتہائی زرخیز اور میدانی علاقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاکستان کو عطا فرمائے ہیں۔ تو اب سوچئے گا کہ دنیا جن 4 نعمتوں پہ اجماع کرتی ہے کہ یہ 4 نعمتیں کسی ملک کے پاس ہوں تو اس ملک کو ترقی سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ الحمدللہ وہ 4 کی 4 خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیارے ملک کو عطا فرمائی ہیں، یعنی قدرت نے ہمیں نوازنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ قدرت نے ہمیں جغرافیائی طور پر اس جگہ پہ پیدا کیا کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے ممالک ہیں ہمارے بغیر کسی کی بھی ترقی ممکن نہیں ہے۔ پاکستان اگر کسی کا ساتھ نہ دے تو دنیا کا کوئی بھی ملک جو بڑی طاقتیں ہیں
وہ طاقت کا بیلنس نہیں رکھ سکتی، وہ اپنی ترقی کو زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ سکتی۔ اب صرف اور صرف ہماری محنت کی ضرورت ہے کہ ہماری عوام، ہمارے حکمران اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اور یاد رکھیے گا، شکر کا جو سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے اسلام کے اصولوں کے مطابق، کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے اس نعمت کا صحیح طور پہ استعمال کیا جائے، تو یہ اس اللہ کی نعمت کا شکر ہوتا ہے۔ تو ان 4 نعمتوں کا اگر ہم شکر ادا کریں اور ان 4 نعمتوں سے ہم استفادہ کریں صحیح طور پر، تو ہم دنیا میں بہترین ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان بن سکتے ہیں، اور دنیا کو ہم دکھا سکتے ہیں کہ ہم مسلم امہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی قیادت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ وہ وقت آئے گا اور وہ وقت دور نہیں ہے، کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ تو ہم اپنی کشت و ویران سے مایوس نہیں ہیں، ہمیں اپنی مٹی پہ بڑا فخر ہے، اور انشاءاللہ یہ 4 نعمتیں اور اس کے ساتھ الحمدللہ پاکستان کو روحانی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی طاقت سے بھرپور ملک بنایا ہے۔ وہ ملک جس پہ گنبد خضرا کے مکین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر ہے، تو وہ ملک ہمیشہ قائم رہے گا اور وہ ملک ہمیشہ ترقی کرے گا۔ صرف ہمیں اپنے گناہوں کا ازالہ کرنا ہوگا، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہوگا اور آئندہ ان غلطیوں کو نہیں دہرانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی میرے وطن کو صبح قیامت تک قائم و دائم رکھے۔